علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور اس بار ہاتھ کیا ہے اپنوں نے۔ اس کے علاوہ کل دو اہم مقدمات ہیں۔ کل بھاری دن ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی میدان میں ہیں اور عمران خان صاحب جو انتخابات کرتے پھرتے تھے، ان کو واضح اشارہ مل گیا ہے کہ انتخابات یا تو اپنے وقت پر ہوں گے یا اس سے تھوڑا سا آگے، اس سے پہلے نہیں۔ لہٰذا خان صاحب جو ہیں اب وہ مار رہے ہیں دیواروں کے ساتھ ٹکر، اور ٹکر مارنے کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک اہم فیصلہ آیا، ایک بڑا فراڈ جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ پکڑا گیا عمران خان صاحب کا، اور وہ فراڈ عمران خان صاحب اپنوں کے ساتھ کر رہے تھے، پھر اپنوں نے ہی عمران خان صاحب کے فراڈ کو کیا بے نقاب۔ اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح کارڈن کیا جائے تاکہ وہ کوشش کرے وہ کیا کارنر ٹائیگر بننے کی، دیوار کے ساتھ عمران خان صاحب کی کمر لگائی جائے۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں گزارش کر لیتا ہوں یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ جو کل کا دن جو بھاری ہوگا خان صاحب کے لیے، کل کا دن بہت ہی بھاری ہے۔ عمران خان صاحب پہلے ہی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، پہلے ہی جلسوں میں بچنے کے لیے، توہین عدالت سے بچنے کے لیے تعریف کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، مگر بغیر کسی ادب کو ملحوظ رکھے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نا جج صاحب کا، ہم جب جرنلزم ہم نے جب شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا جرنلزم کا، تو ہمیں اپنے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جو جج ہوتا ہے اس کے سامنے معزز جج، مسٹر جسٹس، جناب، صاحب لکھا جاتا ہے۔ یہ اس میں کوئی صحافت کا کوئی اصول جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جج ہوتا ہے سامنے۔ تو جج صاحب کو مخاطب کرنا، لکھنا، اس کے لیے بات کرنا، بیپر دینا ہے تو جناب مسٹر جسٹس فلاں جسٹس نے یہ بات کی۔ عمران خان صاحب کسی کے متعلق بھی بات کریں گے تو تڑا سے بات کرتے ہیں خان صاحب، کسی کو بھی عزت دے کر راضی نہیں۔ ان کے خیال میں صاحب کا صیغہ، صاحب کا جو لفظ ہے، مسٹر کا لفظ جو ہے، سائیں کا لفظ جو ہے، وہ ان کے لیے بنا ہے اور کسی کو عزت دینے کی عزت نہیں دینی چاہیے۔ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو روزانہ اس چیز کی تربیت دیتے ہیں کہ جی کسی کو عزت نہیں دینی۔ کل جب عمران خان صاحب گجرانوالہ میں خطاب کر رہے تھے، جہاں سے عمران خان صاحب نے تحریک کے نازک مرحلے کا آغاز کرنا تھا، نہیں ہوا نازک مرحلے کا آغاز، خان صاحب خود نازک مرحلے میں جو داخل ہو چکے، وہاں پر عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والے اپنے توہین عدالت کے مقدمے کا ذکر کیا۔ اس میں انہوں نے باقی جو باتیں کی، لیکن آغاز کرتے ہیں کہ جی اطہر من اللہ کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے۔ اطہر من اللہ، نہ جسٹس، نہ جج، نہ چیف جسٹس، کوئی چیز نہیں۔ یعنی بندہ پوچھے کہ بھائی آپ پاکستان کی ایک بڑی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں، اگر عزت کے ساتھ نام لے لیتے تو آپ کا کیا جاتا؟ اطہر من اللہ صاحب تو کہتے ہیں یار مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے کرے، کوئی میری اوپر الزام لگاتا رہے، مجھے اپنی ذات کی حد تک تو میں تو ان عدالت کے قانون پر یقین نہیں رکھتا، کرتے رہے تنقید۔ لیکن یار ہمیں جو ہم جج صاحب کے متعلق، چیف جسٹس کے متعلق جب ایک لیڈر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں قوم کو، تو جب وہ یہ کہیں گے، صرف سادہ سا نام لے لیں گے، تو ان کے جو سامنے بیٹھے ہوئے جو چند ہزار لوگ ہوں، چند لاکھ لوگ ہوں، یا ملک بھر میں سن رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو، تو وہ کس طرح ان کے پاس تاثر کیا جائے گا کہ ججز کو کیسے مخاطب کرے۔ کچھ عرصہ پہلے کھڑے ہو کر، 20 اگست کو میرا خیال ہے، کھڑے ہو کر راولپنڈی میں، اور وہ بلکہ اسلام آباد راولپنڈی میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے جج زیبا چودھری صاحبہ کے متعلق جو کلمات ادا کیے تھے، جو دھمکیاں دی تھیں، اسی کو بھگت رہے ہیں، اور پھر جو جج صاحب سن رہے ہیں ان کا ایسے سادہ سا نام لے لیتے ہیں۔ اطہر من اللہ کی جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے بڑے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں، انہوں نے بڑا اسٹینڈ لیا ہے، جو بھی فیصلے کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ مجھے بولنے نہیں دیا گیا، میں بولنا چاہتا تھا، مجھے بولنے دیا جاتا تو میں شاید ان کو پوائنٹ سمجھا پاتا۔ تو یہ جو انداز ہے عمران خان صاحب کا، یہ انداز عمران خان صاحب کو لے ڈوبے گا۔ تو بہرحال تو اب اس پہ مزید معاملات عمران خان صاحب کے گڑبڑ ہونے جا رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں۔ ہوا جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ، وہ جو کارنر کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف نے استعفے دے دیے۔ 11 اپریل کو 123 ارکان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی، اس وقت جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، ان کے پاس اعلان کر کے جمع کروا دیے گئے۔
اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے استعفے ہو گئے، ہم پارلیمنٹ میں ہم سابقہ ہیں. ادھر قوم کو کہا ہم سابقہ ہیں، ادھر مراد بھی لیتے رہے، لاجز بھی ساتھ پاس رکھے، گاڑیاں بھی رکھی، تنخواہیں بھی لیتے رہے، جو بھی پریولیجز ہوتی ہیں اس اپنا اسمبلی رکن کی وہ زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے وہ انجوائے کرتے رہے. اب ہوا یہ کہ جب فیصلہ ہوا حکومت نے کیا کہ یار ان کے استعفے منظور کرو، جان چھڑاؤ، نئے الیکشن کرواؤ، تو حکومت نے ان کو بلایا پی ٹی آئی والوں کو کہ جی آئیں. اپنے اسپیکر نے، حکومت نے نہیں، اسپیکر نے بلایا. اسپیکر نے کہا کہ جی آئیں اور آ کر ان کو اپنے استعفوں کی تصدیق کریں. تو یہ تصدیق کرنے نہیں گئے. مئی کے پہلے ہفتے میں بلایا گیا تھا، پہلے اور دوسرے ہفتے کی تاریخیں تھیں، اس میں نہیں گئے تھے تصدیق کرنے. تو اس سے ایکسپوز ہو گئے کہ استعفے دینا نہیں چاہ رہے، یہ پولیٹیکل کارڈ کھیلنا چاہ رہے، ایکسپوز ہو گئے. اس کے بعد مزید ایکسپوز کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن بھیج دیا. الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. اسپیکر کا وہ تھا نوٹیفیکیشن تھا، وہ جو ریفرنس تھا، اسپیکر کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن مجاز نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ جی ارکان کو بلا کر آپ نے تصدیق کی ہے یا نہیں کی. وہ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اسپیکر نے بھیج دیا، انہوں نے کر دیا. اس پر پی ٹی آئی دوڑی گئی کہ جی ہم نے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہمارے سارے ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرو. جی کیوں؟ کیونکہ جی آپ کو جو سابقہ اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے آپ کو تمام کے تمام ارکان کے استعفے جو ہیں وہ ان کا ریفرنس بھیجا ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ ان کو سب کو ڈی نوٹیفائی کریں. سماعت کے دوران وکیلوں کو، پی ٹی آئی کے وکیلوں کو کہا کہ جی آپ مجھے دکھائیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ ہمیں دکھائیں، آپ کب کہاں ہیں، آپ کے پاس جو استعفے آپ کے اسپیکر نے مجھے بھیجے تھے وہ ذرا مجھے دکھا دیں. میرے پاس تو آئے نہیں ہیں. ایک تو یہ فراڈ پکڑا گیا. اب اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے کہ ارکان جو ڈی نوٹیفائی ہوئے، ان کی جگہ عمران خان صاحب نے کہا میں خود الیکشن لڑوں گا. میں گزارش کرتا رہا کہ عمران خان صاحب بے شک 9 کے 9 حلقے جیت جائیں. اس سے عمران خان صاحب کو ان حلقوں میں پولیٹیکل نقصان ہوگا، کیونکہ 20 جیت جائیں گے، 8 خالی، اپنا 20 کہہ رہا ہوں، 9 کے 9 حلقے جہاں پہ وہ انتخابات لڑ رہے ہیں، 9 کے 9 حلقے. اگر وہ 9 کے 9 حلقے جیت جائے عمران خان صاحب، ابھی الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، اب تو خیر بڑا فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن ہم پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ 9 کے 9 حلقے عمران خان صاحب جیت جاتے اور اس کے بعد ایک حلقہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے اور باقی حلقوں سے ان کو ریزائن کرنا پڑنا تھا، تو پھر وہاں پر دوبارہ انتخابات ہوتے. تو وہ جو لوکل ایم این اے ہے جس کی جگہ پر عمران خان نے انتخاب لڑا، جس کے ریزائن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے، وہ حلقے میں کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہوا اسی سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ہاتھ کیا گیا، 2 ہاتھ ہوئے. ایک تو کہیں اور کوئی خفیہ ہاتھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا، کام کر رہا ہوتا ہے کہ یار اب عمران خان صاحب کو کینڈے میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پارٹی کی بڑی تعداد پارلیمنٹ میں واپس لائی جائے. تو وہ جو استعفے دینے کے بعد انتخابات کی طرف جب معاملہ چل پڑا ہوا تھا، تو انتخابات کے لیے سے کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن نے تو انتخابات بارشوں کی وجہ سے ملتوی کر دیے، اور اگلے عام انتخابات کی تیاری الیکشن کمیشن ویسے کر رہا ہے. اس پر بھی میرے پاس کافی ساری تفصیلات ہیں، وہ میں گزارش کرتا ہوں، چند جملوں میں گزارش کر لوں گا. تو بہرحال تو وہ اس پر عمران خان صاحب کے جو اپنے لیڈر تھے، اپنے ایک ایم این اے جو سابق ایم این اے تھے کراچی سے، شکور شاد، ان کو بھیجا گیا، پارٹی کے اندر سے بھیجا گیا، پارٹی کے کچھ باہر سے لوگوں نے بھیجا کہ یار آپ نے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو دیا ہے، کپتان کو دیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کپتان کو دیا، آپ کو بھیجا تھا، اپنا بلایا تھا انہوں نے، اسپیکر صاحب نے، انہوں نے کہا بلایا تھا، میں نہیں گیا تھا. تو جب آپ نہیں گئے تھے تو آپ کی جگہ عمران خان صاحب انتخابات لڑ رہے ہیں، آپ جائیں الیکشن کمیشن میں کہیں کہ جی میرے تو استعفیٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے، میرا استعفیٰ اسپیکر نے میرے استعفے کی تصدیق کی نہیں ہے، تو آپ جائیں عدالت میں. تو چلے گئے عدالت میں، اور عدالت میں جانے کے بعد ایک کو تو ریلیف مل گیا تھا نا. پرسوں میں نے گزارش کی تھی کہ صرف شکور شاد کو ریلیف نہیں ملا. یہ شکور شاد کا نوٹیفیکیشن جو تھا اسپیکر نے کا اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا وہ جو منظوری کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل. اگر ایک کا استعفیٰ مشکوک تھا تو باقیوں کا بھی مشکوک ہو گیا نا، کیونکہ کوئی تو گیا ہی نہیں اسپیکر کے پاس. اسپیکر نے بلایا تھا، ایک رکن بھی نہیں گیا تھا. تو اب ہوا یہ کہ اس کا اثر تو پڑنا تھا. اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے
شکور شاد کی درخواست کی بنیاد پر باقی جو 10 ارکان تھے ان کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا. الیکشن کمیشن کو نوٹس بھیج دیے, متعلقہ جو حکام ہیں ان کو بھی نوٹس بھیج دیے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جی آئیں بتائیں یہ کیا ہوا ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو دیکھ رہا ہے, ان کے سامنے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے سامنے ثبوت پڑے ہوئے ہیں. ایک ممبر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ریزائن کیا نہیں ہے, میں نے ریزائن اسپیکر کو دیا نہیں ہے, میرا ریزائن پارٹی قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پارٹی نے مجھ سے لیا تھا اور وہ سائیکلوٹائپ ریزائن تھا. لیکن نبیل گبول بے شک وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ان کا ریزائن شکور شاد کا لے کر آ گئے سامنے, لیکن اس کے باوجود وہ ریزائن انہوں نے اسپیکر کو تو جمع نہیں کروایا. اسپیکر نے جب تصدیق کے لیے بلایا تو وہاں گئے نہیں. تو جب وہاں گئے نہیں تو استعفے ہوئے کیسے؟ یہ ساری کہانی تھی, یہ سارا جو تھا فراڈ تھا, ڈرامہ تھا جو عمران خان صاحب کر رہے تھے. اس کو ڈرامے کو ایکسپوز ہونا تھا. شکور شاد کی درخواست, بے شک اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہوں کہ یار درخواست لے کر چلے جاؤ اور جا کر کہہ دو تاکہ کراچی والے الیکشن سے تو جان چھوٹے, وہاں پتلی پوزیشن تھی, شاید کمزور پوزیشن تھی. بہرحال جو بھی ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں جیت رہا ہوں, لیکن شکور شاد تو پی ٹی آئی میں ہے نا آج بھی, اب بھی پی ٹی آئی کے میں نے ان کی بحال ہو گئی ممبرشپ. تو شکور شاد کے جانے سے یہ ہوا کہ جو پورا کا پورا ڈرامہ تھا عمران خان صاحب کا وہ کھل گیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس کا نتیجہ یہ نکلنے جا رہا ہے حضور کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے جو 123 ارکان ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ ہو گئے فارغ. اب ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے کہ جی ہم نے واپس جانا ہے اسمبلیوں میں, کیونکہ انتخابات والی ٹرین تو مس ہو گئی نا. اب انتخابات تو عمران خان صاحب کروا نہیں سکتے. الیکشن کمیشن نے ابھی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے جنرل عام انتخابات کے لیے, لیکن عام انتخابات جو 2023 میں ہوں گے, الیکشن کمیشن نے پہلے ساری تیاری کرنا ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے بنا لیا ہوا ہے, وہ بھی آزما لیا ہوا ہے. اپنا ضمنی انتخابات میں اس کو آزمایا تھا. جو ووٹر فہرستیں ہیں وہ بھی تقریباً تیار کر لی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو بیلٹ پیپر چھپتا ہے اس کے لیے کاغذ کی خریداری ہوتی ہے, وہ بھی شروع ہو چکی ہے. آدھے سے زیادہ کاغذ خریدا جا چکا ہوا ہے. ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندیاں بھی ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن نے تو اپنی پوری تیاری کر لی ہوئی ہے, لیکن انتخابات عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں مل رہے. تو جب انتخابات مرضی کے مطابق نہیں مل رہے تو پھر یہ ارکان جن سے عمران خان صاحب نے استعفیٰ لیا تھا, جن کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا, ان کی واپسی جو ہے وہ ایوان میں مطلوب تھی, تو کس طرح مقصود تھی, تو وہ کس طرح کی جائے. تو اسی لیے یہ پلان کیا گیا کہ جی ایک بندہ الیکشن جائے گا عدالت میں, جینوئن کیس ہے, جائز کیس ہے, میرٹ پر جو استعفے کی منظوری کا فیصلہ ہے وہ معطل ہو جائے گا, کالعدم ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک دو کر کے چلے جائیں گے. اس سے پہلے ایک جمالی صاحب تھے بلوچستان سے, وہ چلے گئے, انہوں نے کہا میں نے استعفیٰ نہیں دیا, میں واپس آ گیا ہوں. وہ چلے گئے تھے اسمبلی میں, وہ بیٹھ رہے ہیں اسمبلی میں. تو شکور شاد جا کر بیٹھیں گے, اس کے پیچھے باقی جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ہو جائے گی تقسیم. خان صاحب پہلے ہی تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں, تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. تو پارٹی ہو جائے گی تقسیم, اور عمران خان صاحب جو اکتوبر سے پہلے حکومت میں آنا چاہتے تھے وہ تو ان کا خواب پورا نہیں ہوا, تو لہٰذا اب ارکان دوبارہ جائیں گے, اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ خود بھی چلے جائیں قومی اسمبلی میں. کوئی بھی اگر نااہلی سے بچ گئے تو پھر خود بھی جا سکتے ہیں, نااہل ہو گئے تو پھر تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو پھر اگر چلے جاتے ہیں تو پھر دونوں کو ان کو ایک بار پھر وہ تقریر سننی پڑے گی خواجہ آصف کی. 2014 کو بھی یہی کیا تھا نا, 2014 میں بھی استعفے دیے تھے عمران خان صاحب نے. استعفے دینے کے بعد پھر واپس آ گئے پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ میں واپس آیا تو خواجہ آصف نے وہ یادگار تقریر کر دی تھی, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ مسلسل یہ اشارے بھی دیتی رہی, کوشش بھی کرتی رہی, یہ کہتی بھی رہی کہ جی ہمارے ساتھ آپ مک لو, ہم آ کر پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ الیکشن اصلاحات پر بھی بات کر لیں گے, نیب ترامیم پر بھی بات کر لیں گے. بلکہ نیب ترامیم کا جو قانون انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا, نیب قوانین میں ترامیم جو پی ٹی آئی نے چیلنج کی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس پر سپریم کورٹ نے بھی ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جی پارلیمنٹ میں جا کر کیوں نہیں پی ٹی آئی ان قوانین کے لیے جو چاہتی ہے کہ قوانین یہ ٹھیک نہیں بنے, تو یہ کام تو جا کر پارلیمنٹ کا ہے, تو پارلیمنٹ میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے, آپ کے اتنے ارکان ہیں, آپ جا کر پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہ تو سپریم کورٹ بھی کہتی رہی ہے عمران خان صاحب کو. تو خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کی ایک بڑی میجورٹی واپس اسمبلی میں جانا چاہ رہی ہے, تو انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ اس عدالت کے ذریعے اسمبلی میں واپسی کرتے ہیں, یا پھر
اگر عمران خان صاحب اجازت دیں گے کہ جی آپ اجازت دے دو پھر جا کر ہم جو ہے استعفوں کی تصدیق کروا لیتے ہیں، وہ عمران خان صاحب اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے استعفوں کو کارڈ کے طور پر استعمال کیا ہوا تھا۔ حکومت نے چالاکی کر دی تھی، حکومت نے استعفے منظور کرنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ 11-11 20-20 25-25 کے جو ہے وہ مرحلوں میں، ان کو ٹولوں میں استعفے منظور کر کے انتخابات ہوتے جائیں گے۔ بدقسمتی سے سیلاب آ گیا تو معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں جا سکا، ورنہ یہ معاملہ اور آگے جاتا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہاتھ۔ اب اس میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام واضح چلا گیا ہوا ہے خان صاحب کو کہ جی انتخابات آپ کو نہیں ملنے، مدت سے پہلے آپ کو انتخابات نہیں ملنے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جی وہ آرمی چیف صاحب میدان میں ہیں۔ آرمی چیف کیونکہ پاکستان سیلاب میں ہے، کل وہ دادو میں تھے میرے علاقے میں، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی۔ اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری قوم فوکسڈ ہے سیلاب کی طرف۔ عمران خان صاحب کل بھی گجرانوالہ میں جلسہ کر رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں ان کی اپنی لیڈرشپ جو آپس میں لڑی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے خلاف گندے گندے نعرے لگا رہے تھے۔ وہاں پر خالد لون اور کوئی رانا ساجد ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ تو بہرحال تو اب آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر اپیل کی ہے قوم کو کہ جی آپ باہر سے تو ہمیں امداد آ رہی ہے، لیکن آپ خود بھی اپنے لوگوں کو جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ عمران خان صاحب سے کے جلسے ختم ہو گئے۔ اب وہ جو عمران خان صاحب نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، ممکن ہے کہ اب اس طرف توجہ کم ہو اور سیلاب زدگان کی بحالی کی طرف توجہ زیادہ ہو۔ اب جو میں گزارش کر رہا تھا، کل کا دن جو عمران خان صاحب پر ہے بھاری۔ خان صاحب نے کل گجرانوالہ جلسے میں اور اس سے پہلے ایک دن پہلے بول ٹی وی کے اینکر ہیں سمیع ابراہیم، جن کو اپنے دفتر کے باہر پتہ نہیں کون آ کر تھپڑ چھپڑ مار گئے تھے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے ان کو تھپڑ چھپڑ مارے تھے۔ تو بہرحال سمیع ابراہیم صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں عمران خان صاحب نے باقی جو باتیں کی لیکن اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا گھٹیا الیکشن کمشنر، گھٹیا آدمی ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ تو کل یعنی 12 ستمبر کو آخری مہلت ہے عمران خان صاحب کو جواب دائر کرنے کی توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن کے مقدمے میں۔ عمران خان صاحب کے وکیل کل جواب دائر کریں گے، الیکشن کمیشن یا نہیں کریں گے، جو بھی اگر جواب دائر ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن مطمئن ہوتا ہے جواب سے تو مقدمہ خارج، معاملہ ختم۔ اور اگر جواب سے مطمئن نہیں ہوتا الیکشن کمیشن یا جواب نہیں آتا تو شوکاز نوٹس۔ ایک شوکاز نوٹس عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں توہین عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ وہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران خان صاحب تعریفیں کر رہے ہیں، سلوٹ بھی کر رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو عمران خان صاحب روزانہ کبھی گھٹیا کبھی بددیانت، کل کے جلسے میں ان کو بددیانت کہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن کے اندر ایک جو فیل ہے، میں فیل آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اگر ایسے جانے دیا گیا تو کل کو کوئی بھی ایرا گہرا نتھو کھیرا اٹھائی گیرا کوئی بھی آ کر الیکشن کمیشن کے اوپر حملے کرے گا، وہ کہے گا یہ ہیں غریباں دے بال، جڑا آئے گا تھپڑ مار کے چلا جائے گا، تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو کل الیکشن کمیشن والا معاملہ عمران خان کے لیے سنگین ہے، کیونکہ توہین عدالت کے نوٹس یا توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس ہونے کے بعد 8-10 بار پھر عمران خان صاحب نے توہین کر لی ہے، تو اس کی چیزیں بھی الیکشن کمیشن نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو کل شوکاز نوٹس وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو ایشو ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور معاملہ دہشت گردی کا، دہشت گردی جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے والا جو معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی شکل میں چل رہا ہے، اس کے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنایا ہوا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کل تک یعنی 12 ستمبر تک ضمانت پر ہیں، تو اس میں بھی عدالت میں سماعت ہے اس کی بھی۔ اس میں جے آئی ٹی عمران خان صاحب کو طلب کرتی رہی، کل طلب کیا، پرسوں طلب کیا، عمران خان صاحب نہیں جے آئی ٹی میں گئے بیان ریکارڈ کرنے، پیش نہیں ہوئے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ضمانت عمران خان صاحب کی منسوخ ہو جائے اور وہاں سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آرڈر آ جائے۔ وہ جو میں نے پرسوں اپنے ایک ویڈیو میں سوال اٹھایا تھا نا کہ خان صاحب پہلے گرفتار ہوں گے یا پہلے نااہل ہوں گے، اب یہ دوڑ یہ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حکومت جاتی ہے الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اب دوڑ یہ لگی ہوئی ہے، یہ اندازے لگانے کی، یہ ٹیوے لگانے کی کہ عمران خان صاحب پہلے گرفتار ہوں گے یا پہلے نااہل ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔